بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کمپیوٹر کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی جو کلاس تھی اس میں ہم نے ٹیکسٹ کو ٹائپ کرنے کے بارے میں پڑھا تھا، اس کو سیو کرنے کے بارے میں، اس کو لکھا کیسے جاتا ہے، اور جو مائکروسافٹ ورڈ ہے اس کے مختلف جو اجزاء ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور مختلف شارٹ کٹ کیز جو استعمال کی جاتی ہیں ورڈ کے اندر، ایم ایس ورڈ کے اندر، وہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ٹائپ کرنے کے بعد کیسے ہم نے جو ہے اس کے اندر ڈاکومنٹس کے اندر رہ کے ڈیلیٹ کرنا ہے ٹیکسٹ کو، اس کو فارمیٹنگ اس کے اوپر کیسے لگانی ہے، اس کو الائن کیسے کرنا ہے، اگر ریڈو کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے، انڈو کیسے کریں گے، مختلف فاؤنٹ سٹائل جو ہیں وہ کیسے لگائیں گے، اور مختلف جو ڈائلاگ باکس کھولنے کا کیا طریقہ کار ہے، الائنمنٹ کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے، بلٹس وغیرہ لگانی ہے یا مختلف قسم کی کوئی شیپس وغیرہ لگانی ہے تو پیراگراف میں وہ کیسے لگائیں گے، تو آج اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو یہ کچھ پہلے میں نے آلریڈی ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں، آپ مختلف طریقہ کار کے ذریعے جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے اس جگہ پہ لے کے آ گیا، تو ابھی یہ کرسر کی پوزیشن یہاں پہ ہے 2020-22 کے پاس ہے۔ تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کے ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ کی بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے بیک سپیس کا بٹن ہوتا ہے، اگر اس کو ایک دفعہ آپ کلک کریں گے تو ایک کریکٹر ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یہ ایسے میں ابھی بیک سپیس کا ایک دفعہ بٹن دبایا تو ایک ڈیلیٹ ہو گیا، ابھی دباؤں گا تو یہ ڈیش ڈیلیٹ ہو جائے گی، پھر دباؤں گا تو 0، دوبارہ دباؤں گا تو ایسے یہ ڈیلیٹ ہوتا جائے گا۔ تو یہ اس طرح بیک سپیس سے جو ہے ایک دفعہ دبائیں گے تو ایک ایک کریکٹر ڈیلیٹ ہوتا جائے گا۔ دوسرا ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی میں کرسر لے کے آ جاتا ہوں شروع میں، مائی کے شروع میں، تو آپ ڈیل جو ہے اس کے ذریعے بھی ڈاکومنٹس کو یا جو ڈیٹا ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر میں ڈیلیٹ کا بٹن کی بورڈ سے دباؤں گا تو یہ جو ہے ایک کریکٹر آگے جو ہے کرسر سے وہ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ دیکھیں کہ رائٹ سائڈ پہ وہ ڈیلیٹ والا بٹن دبائیں گے تو رائٹ سائڈ سے ایک لفظ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دے گا، جبکہ اگر بیک سپیس دبائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ کرسر کی لیفٹ سائڈ پہ جو ڈاکومنٹس ہوگا اس کو وہ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دے گا ایک ایک کریکٹر کو۔ اسی طرح اگر ہم کریکٹر سے زیادہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر پورا ورڈ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر کیا کریں گے کہ یہ کرسر کی پوزیشن یہاں پہ میں نے رکھ دی، میں کنٹرول پلس بیک سپیس دباؤں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ لیفٹ سائڈ کا جو پورا ورڈ ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ جیسے یہ ابھی میں نے دبایا تو ایک ڈیلیٹ ہو گیا، ابھی میں کنٹرول پلس بیک سپیس دباؤں گا تو یہ 22 ڈیلیٹ ہو جائے گا، ابھی کنٹرول بیک سپیس سے یہ ڈیش ڈیلیٹ ہو جائے گی، ابھی پھر کنٹرول بیک سپیس دباؤں گا تو 2020 جو ہے وہ ڈیل ہو جائے گا۔ اسی طرح کنٹرول بیک سپیس دباتا جاؤں گا تو ایک ایک ورڈ جو ہے پورے کا پورا ورڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوتا جائے گا۔ تو بیک سپیس دبانے سے کیا ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ایک کریکٹر ڈیلیٹ ہوتا ہے، لیکن کنٹرول پلس اور بیک سپیس آپ دبائیں گے تو کرسر سے لیفٹ سائڈ پہ پورا ورڈ ڈیلیٹ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح بھی یہاں پہ میں آ جاتا ہوں آئی ایم کے شروع میں جو ہے میں رکھ لیتا ہوں اس کو کرسر کو، تو اب جو ہے کنٹرول پلس ڈیل ڈیلیٹ دباؤں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ رائٹ سائڈ پہ جو پورا ورڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہوتا جائے گا۔ یہ بھی کنٹرول پلس ڈیل میں نے کیا، آئی ڈیلیٹ ہو گیا، ابھی کنٹرول پلس ڈیل دباؤں گا تو ایم، اور اسی طرح پھر کنٹرول پلس ڈیل کروں گا تو گڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا، پھر کنٹرول پلس ڈیل کروں گا تو اسٹوڈنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے ڈاکومنٹس میں سے کسی بھی ڈیٹا کو ڈیل کرنے کے لیے کہ بیک سپیس کے ذریعے بھی آپ ڈیل کر سکتے ہیں، ایک کریکٹر ڈیلیٹ ہوگا لیفٹ سائڈ پہ، اور ڈیلیٹ والے بٹن سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کرسر سے رائٹ سائڈ پہ ایک جو ہے کریکٹر وہ ڈیل ہوگا، لیکن اگر آپ پورا ورڈ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر کنٹرول بیک سپیس دبائیں گے تو کرسر سے لیفٹ سائڈ پہ جو ہوگا
ڈیٹا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کنٹرول پلس جو ہے ڈیل دبائیں گے تو اس سے رائٹ سائڈ پہ جو ڈیٹا ہوگا وہ ڈیل ہوتا جائے گا. تو یہ ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے کٹ کاپی پیسٹ. کیسے کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ ڈیلیٹ کرنا کاپی کرنا ہے، اس کو کٹ کرنا ہے یا اس کو پیسٹ کرنا ہے دوسری جگہ پہ، تو وہ کیسے کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے کاپی کرنے کا طریقہ پڑھتے ہیں جی. جس بھی ڈاکومنٹ کو آپ نے کاپی کرنا ہے سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آلریڈی شارٹ کٹ کیز کے ذریعے بھی پڑھ چکے ہیں پیچھے کے ڈیٹا کو سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ مائی کو فار ایگزامپل جو ہے سلیکٹ کر لیتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہ کلپ بورڈ میں ہم نے چلے جانا ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مختلف آپشن لکھے ہوئے ہیں، کاپی کا ہے، کٹ ہے اور پیسٹ ہے. تو یہاں پہ ہم نے کاپی کرنا ہے تو یہ کاپی میں ڈاکومنٹ کر لوں گا. کاپی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کا ہو آپ جو ہے جو ورڈ ہے وہ ڈاکومنٹ کے اندر کہیں پہ لکھنا چاہتے ہیں. تو یہ میں نے مائی کو کاپی کیا. ابھی یہاں پہ میں آ جاتا ہوں، کرسر کی پوزیشن یہاں پہ رکھ لیتا ہوں. اب یہاں پہ میں جو ہے اس کو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ پیسٹ کا بٹن جو ہے یہاں پہ آ گیا. اب یہاں پہ میں کرسر کو لے کے آؤں گا، یہاں پیسٹ کے اوپر جو ہے میں کلک کر دوں گا تو یہ میرا مائی جو ہے یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا. اسی طرح اگر اس پوری لائن کو میں جو ہے کرنا چاہتا ہوں تو اس پوری لائن کو میں جو ہے پہلے سلیکٹ کر لوں گا ماؤس کے ذریعے یا شارٹ کٹ کیز کے ذریعے جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں. تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں ادھر کاپی میں چلا جاؤں گا. کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے میں آ جاؤں گا. یہاں پہ نیچے جو ہے میں نے کرسر کی پوزیشن لے کے آیا کہ یہاں پہ مجھے یہ جو ہے جو میں نے سلیکٹ اور کاپی کیا ہے اس کو میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو کیا ہوگا کہ میں اس پیسٹ والے بٹن کو کلک کروں گا تو وہ پورے کی پوری لائن جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے جو میں نے ادھر سے یہ والی کاپی کی تھی تو یہ پہلا پیراگراف جو ہے پورے کا پورا یہاں پہ آ گیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا اور یہ اوپر جو تھا یہ سیم کا سیم اور اس کی ساری پوزیشن ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ میں بیک سپیس دباؤں گا تو سلیکٹ کیا ہوا سارے کا سارا ڈیل ہو جائے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو لکھا ہوا ہے پیراگراف، یہ پیراگراف جو ہے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کو کاٹنا ہے. کٹ کر کے میں کسی اور جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. سوری، اس کے علاوہ جو ہے کاپی کرنے کے اور طریقہ کار ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں سے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے کاپی کر لیا. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ شارٹ کٹ کیز کے ذریعے بھی جو ہے اس کو ڈیٹا کو کاپی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو میں نے سب سے پہلے جو ہے سلیکٹ کر لینا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد شارٹ کٹ کی جو ہے کاپی کرنے کی وہ کنٹرول پلس سی ہے. کنٹرول پلس سی اب میں نے دبا دیا، یہ کاپی ہو گیا. اب اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا تو کنٹرول پلس وی جو ہے پیسٹ کرنے کی شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس وی ہے، یہ میں نے دبایا تو یہ یہاں پہ پیسٹ ہو گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی جو یہاں پہ لکھا ہوا تھا وہ سیم ادھر پیسٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اس کو ایک طریقہ کار، دوسرا طریقہ کار یہ ہو گیا کاپی کرنے کا. تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد ماؤس کی رائٹ کلک دبائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کاپی کا آپشن مل جائے گا. یہ ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے تو یہ لسٹ جب کھلے گی تو اس میں یہ کاپی کا لکھا ہوا ہے. کاپی کے اوپر ہم جو ہے کلک کر دیں گے. کاپی کے اوپر کلک کرنے کے بعد جہاں پہ ہم پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کرسر کی پوزیشن لے آئیں گے اور یہاں پہ میں رائٹ کلک دباؤں گا تو یہاں پہ یہ پیسٹ آپشن ہیں، یہاں پہ یہ پیسٹ آپشن نظر آ رہے ہیں. اس میں یہ جو اے والا ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ ڈاکومنٹ سارے کا سارا یہ جو ہم نے اوپر لکھا ہوا تھا یہ والا یہ اب یہاں پہ پیسٹ ہو چکا ہے. تو یہ تین طریقے کار ہیں کاپی اور پیسٹ کرنے کے. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کاپی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں سے ڈیٹا سلیکٹ کر لیں، رائٹ کلک کریں، اس کے اوپر کلپ بورڈ میں جا کے کاپی کر لیں اور پھر پیسٹ کر لیں. دوسرا طریقہ کار ہم نے شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس سی دبائیں گے تو کاپی ہو جائے گا. پھر جہاں پہ ہم نے پیسٹ کرنا ہے کنٹرول پلس وی دبائیں گے تو پیسٹ ہو جائے گا. تیسرا طریقہ کار ہم نے پڑھا کہ یہ اس کو ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک دبائیں گے اور اس کو کاپی کر کے جہاں پہ ہم نے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو پیسٹ کر دیں گے تو وہ ڈیٹا ہمارا اسی طرح لکھا ہوا آ جائے گا. تو یہ کاپی کرنے کے بارے میں ہو گیا. کاپی اور پیسٹ کرنے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اب ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہ کٹ کیسے کیا جاتا ہے. کٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ڈاکومنٹس فار ایگزامپل میرے سے یہ والا جو ہے ڈاکومنٹس میں کہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ نہ ہو،
یہ جو ہے مائی فیملی ممبر لو می آئی ایم ہارڈ ورکنگ اینڈ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد آنا چاہیے. تو اب جو ہے اس کو آپ یہاں سے کاٹ کے اس کی پوزیشن یہاں پہ لا سکتے ہیں. کاپی میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کاپی کیا ہے تو وہ کاپی والا ڈاکومنٹ اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے، وہ وہاں سے غائب نہیں ہوتا. لیکن یہ والا جو کٹ والا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں سے یہ غائب ہو جائے گا، نئی جگہ پہ آپ اس کو پیسٹ کر لیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہی ڈیٹا ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کو آسانی بھی رہے گی. تو اس کا بھی کٹ کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ جو بھی ڈیٹا آپ نے کٹ کرنا ہے اس کو پہلے سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے ادھر کلپ بورڈ والے آپشن آ جائیں. ریبن میں یہاں پہ آپ کو کٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے، یہ کٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ والا جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا وہ اب غائب ہو چکا ہے. اب اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو کرسر کو پوزیشن کو میں یہاں پہ لے کے آؤں گا. اب جو ہے اس کو میں ادھر کلپ بورڈ میں پھر دوبارہ چلا جاؤں گا، یہاں پہ پیسٹ والے آپشن پہ کلک کروں گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ ہمارا یہاں پہ پیسٹ ہو چکا ہے. تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے. باقی جو ہے کٹ کرنے کا شارٹ کٹ کی جو ہے وہ کنٹرول+X ہے. ابھی میں اس ڈیٹا کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، کنٹرول+X کروں گا تو یہ ادھر سے غائب ہو جائے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دوں تو یہ یہاں پہ میں اس کا کرسر کی پوزیشن کو لے کے آ گیا. یہاں پھر میں دوبارہ چلا جاتا ہوں کلپ بورڈ میں اور پیسٹ کی آپشن پہ کلک کروں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے کا سارا یہاں پہ پیسٹ ہو چکا ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے جو ہے نیو پیراگراف بن جائے تو میں انٹر کا بٹن دباؤں گا تو یہ نیو پیراگراف کی شکل میں دوبارہ آ جائے گا. تو یہ اس طرح ہوگا. تیسری پوزیشن جو ہے، تیسرا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح ہے کہ سیم اسی طرح کاپی کرنے کی طرح ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے اور ماؤس سے جو ہے رائٹ کلک کریں گے. رائٹ کلک کرنے کے بعد جو ہمارے پاس سامنے لسٹ کھلے گی اس میں کٹ کا آپشن آئے گا. کٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ ایسے غائب ہو جائے گا. اب جہاں پہ آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ پیسٹ کر لیں. یہاں پہ فار ایگزامپل اب میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں لے کے آ جاؤں گا، رائٹ کلک کروں گا تو یہاں سے پیسٹ بھی کر سکتا ہوں، یا جو ہے میں ادھر کلپ بورڈ میں جا کے یہاں سے بھی پیسٹ کا آپشن دبا سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یا اس کو کنٹرول+V کا آپشن دباؤں گا تو کنٹرول+V سے پیسٹ ہو جائے گا. تو یہ مختلف طریقے کار تھے کاپی کرنے کے. کاپی کرنے کے 3 طریقے کار ہم نے پڑھے. پیسٹ کرنے کا طریقہ کار دیکھ لیا کہ پیسٹ کیا ہوتا ہے. پیسٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے کاپی کیا ہے یا کٹ کیا ہے دوبارہ وہ ڈاکومنٹ کے اندر کسی جگہ پہ بھی آپ اس کو لانا چاہتے ہیں تو اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں، وہ بہو اسی شکل میں وہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد ہم نے کٹ کرنے کے جو ہے 3 طریقے کار پڑھے کہ کلپ بورڈ کے ذریعے ہم کیسے کر سکتے ہیں، شارٹ کٹ کی کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں اور رائٹ کلک کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ 3 طریقے کار ہم نے اس کے پڑھ لیے. اب جو ہے ڈاکومنٹ کے اوپر ہم نے لگانی ہے فارمیٹنگ وغیرہ لگانی ہے کہ ڈاکومنٹ تھوڑا سا ہمارا جو ہے وہ ذرا پیارا سا نظر آئے، خوبصورت ہو جائے. اس کے اندر جو ہے تھوڑی ساری فارمیٹنگ لگاتے ہیں. تو وہ لگانے کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ڈائلاگ باکس کے اوپر جو ہے آ جاتے ہیں. ہم یہ فار ایگزامپل ہم اس کو جو ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کر لیا. اب میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ ہیڈنگ کی صورت میں نظر آئے یا یہ جو ہے تھوڑا سا موٹا نظر آئے. تو کیا کریں گے کہ اس کو میں سلیکٹ کروں گا اور ادھر آ جائیں گے ہوم کی ریبن ٹیب میں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بولڈ کا لکھا ہوا ہے، اٹیلک ہے اور انڈر لائن ہے. تو اس بی کے اوپر میں کلک کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بولڈ ہو جائے گا، موٹا ہو جائے گا. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا جو ہے اٹیلک ہو جائے، رائٹ سائڈ سے جھکا ہوا نظر آئے تو آئی کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ایسے اٹیلک ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ڈاکومنٹس کے نیچے جو ہے لائنیں لگی ہوتی ہیں، اگر میں اس کو انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں تو یو دباؤں گا تو ایسے انڈر لائن ہو جائے گا. تو یہ 3 طریقے مختلف فارمیٹنگ ہے جو کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر لگا لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی شارٹ کٹ کیز بھی ہیں. بولڈ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، موٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول+B ہے. تو پہلے میں ڈیٹا کو سلیکٹ کر لوں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول+B دباؤں گا تو یہ ڈاکومنٹ میرا بولڈ ہو جائے گا. اسی طرح شارٹ کٹ کی جو اٹیلک کرنے کی ہے، اٹیلک میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے الفاظ ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ جھک جاتے ہیں. اب اٹیلک کی جو شارٹ کٹ کی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ادھر سے نہیں کرنا چاہتا اٹیلک، تو جو میں اس کی شارٹ کٹ کی کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول+I دباؤں گا تو یہ ایسے اٹیلک ہو جائیں گے ڈاکومنٹس. تو ابھی میں نے کنٹرول+I دبایا تو ادھر آپ دیکھیں کہ یہ یلو ہائی لائٹ ہو گیا. اس کا مینز یہ ہے کہ یہ فارمیٹنگ لگ چکی ہے.
یہ فارمیٹنگ لگ چکی ہے. اب اگر میں اس کو انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے شارٹ کٹ کی جو ہے کنٹرول+U ہے. کنٹرول+U دباؤں گا تو یہ جو ہے انڈر لائن ہو جائے گی. اور ادھر آپ دیکھیں کہ انڈر لائن والا جو آپشن تھا وہ بھی ہائی لائٹ ہو چکا ہے. تو یہ فارمیٹنگ لگانے کی مختلف طریقہ کار ہیں کہ آپ ادھر کلپ بورڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور شارٹ کٹ کی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فارمیٹنگ جو میں نے لگائی ہے یہ چلی جائے. تو اس کے لیے اب ہم جو ہے دوبارہ ادھر نہیں جانا چاہتے. تو میں چاہتا ہوں کہ پچھلی ایک سٹیپ جو ہے پیچھے چلا جاؤں. تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو ہم کہتے ہیں انڈو. تو انڈو کرنے کے دو طریقے کار ہیں. اس کی ہم جو ہے مینول بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کے لیے شارٹ کٹ کی ہوتی ہے. تو انڈو کرنے کے لیے یہ ہے کہ ابھی فار ایگزامپل میرے سے غلطی ہوگی یا میں ٹائپ کر رہا تھا تو غلطی سے ایسے 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 میرے ہاتھ لگ گیا تو یہ اس طرح لکھا گیا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا یہ جو ہے سارے کا سارا غائب ہو جائے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ انڈو کروں گا کیونکہ یہ جو ہے غلط لکھا گیا ہے. ایویں میرے ہاتھ لگا یا جو ہے ویسے غلطی سے لکھا گیا. تو اب اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں, ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہتا ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈو کرنا. انڈو کے دو طریقے کار ہیں کہ ادھر آپ آ جائیں اوپر جو ہے ٹائٹل بار کے اوپر یہاں پہ آپ کو یہ جو ہے انڈو کا بٹن نظر آئے گا. اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو ایسے سارے کا سارا انڈو ہو جائے گا. اگر تو اس طرح یہ انڈو ہو جائے گا. یہ اگر میں کروں گا تو ایسے یہ انڈو ہو جائے گا. اب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ نہیں جو ہے انڈو جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ آپ نے جو کام کیا ہوتا ہے اس سے ایک سٹیپ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں فار ایگزامپل میرے سے یہ جو ہے یہاں پہ ہاتھ لگ گیا اور یہ جو ہے میرا ڈیٹا جو ہے ڈیل ہو گیا. پہلے میں یہ کیا ہوا تھا کہ میرا ہاتھ لگا تو کچھ الفاظ ٹائپ ہو گئے تو میں ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہتا تھا. تو اب جو ہے یہ میرا ہاتھ لگا ہے تو غلطی سے جو ہے میرے سے 2020 اور 2021 جو ہے وہ 22 جو ہے وہ ڈیل ہو گیا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ یار یہ جو ہے دوبارہ سے آ جائے, میں ایک سٹیپ آگے جانا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے پھر میں کیا کروں گا کنٹرول+Y ہے وہ دباؤں گا. تو ایسے کرنے سے جو ہے میرا ڈیٹا جو ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے گا. تو یہ اس طرح ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس طریقے سے آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. یعنی کہ انڈو جو ہے وہ ایک سٹیپ پیچھے جائے گا اور ریڈو جو ہے ایک سٹیپ آگے کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے شارٹ کٹ کی جو ہے انڈو کے لیے جو ہے کنٹرول+Z یوز ہوگا اور ریڈو کے لیے جو ہے کنٹرول+Y یوز ہوگا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ انڈو اور ریڈو کے لیے کر سکتے ہیں. آپ فاؤنڈ کے اندر مختلف چینجز کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرا فاؤنڈ جو ہے وہ پیارا نظر آئے, خوبصورت نظر آئے, مختلف اس کو جو ہے سٹائل دینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا ہے جی ادھر اس کو سلیکٹ کر لیں گے ڈیٹا کو جس کو ہم فارمیٹنگ اچھی کرنا چاہتے ہیں یا فاؤنڈ سٹائل اس کا اچھا کرنا چاہتے ہیں. تو ادھر فاؤنڈ ڈائلاگ باکس کے اندر آ جائیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے سٹائل پڑے ہوئے ہیں. جس سٹائل کے اوپر آپ کلک کریں گے وہ والا سٹائل آنا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ جس کے اوپر میں کلک کرتا جا رہا ہوں اسی طرح کی آپ کی لکھائی کا سٹائل چینج ہوتا جا رہا ہے. تو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے اوپر آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ جو ہے کافی سارے فاؤنڈ سٹائل پڑے ہوئے ہیں. جس کے اوپر آپ کلک کریں گے اسی طرح آپ کے ڈیٹا کا سٹائل جو ہے ادھر سے چینج ہوتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مختلف سٹائل پڑے ہوئے ہیں. تو جیسے جیسے میں سٹائل چینج کرتا جا رہا ہوں ویسے ویسے جو ہے ادھر سے لکھائی کا سٹائل بھی چینج ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ کر لیں. لیکن جو آفیشیل طور پہ چلتا ہے وہ ہمارا جو ہے کیلیبری یا ٹائمز نیومن یا ایریل جو ہے یہ زیادہ تر چلتا ہے. آپ اس میں سے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا سائز بڑا چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تو یہ فونٹ سائز میں آپ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کے فونٹ سائز سے کے مطابق جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں 22 20 24 28 36 48 ہے.
تو اس کے مطابق جتنا آپ لے کے جائیں گے اتنا آپ کا ڈیٹا جو ہے اسی حساب سے چھوٹا بڑا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے میرا فاؤنٹ سائز جو ہے وہ ایسا آ جائے کہ اپنی مرضی کا لے کے آؤں، فار ایگزامپل یہ 20 ہے، 22، 24 ہے، 26، 28 ہے، اس کے بعد اکٹھا جو ہے 36 آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 28 سے لے کے 30 آنا چاہیے تھا، 30 بھی نہیں ہے، 32 بھی نہیں، 34 بھی نہیں ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس ڈاکومنٹ کا سائز جو ہے 30 ہو، تو اس کے لیے پھر کیا کروں گا کہ میں چلا جاؤں گا ادھر، یہاں پہ آؤں گا، یہاں پہ ایک دفعہ کلک کروں گا تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے 18 جو ہے. یہاں پہ اگر اب میں 30 لکھنا چاہتا ہوں تو اپنے نومیریکل کی پیڈ سے 30 لکھوں گا اور انٹر دبا دوں گا تو اس کا سائز جو ہے ڈاکومنٹ کا جو سلیکٹڈ ڈاکومنٹ تھا اس کا سائز جو ہے وہ 30 ہو جائے گا. اگر میں اس کو 32 کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ ادھر کلک کروں گا اور 32 کر دوں گا اور انٹر دبا دوں گا تو ایسے 32 ہو جائے گا. 34 کرنا چاہتا ہوں تو ایسے کلک کروں گا، 34 کا لے کے انٹر دباؤں گا تو ایسے سائز اس کا اور بڑا ہو جائے گا. تو اپنی مرضی کا اگر آپ فونٹ سائز جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ادھر سے کر سکتے ہیں، جو لسٹ میں موجود نہیں ہے اس کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. باقی ڈائلاگ باکس کھولنے کا جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ مختلف اور بھی ہیں. آپ شارٹ کٹ کی دبائیں، Ctrl+D دبائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح یہ جو ہے فونٹ کا ڈائلاگ باکس کھل کے آ جائے گا. اس کے جس کے اندر آپ کو ساری جو ہے آپشنز وہ مختلف قسم کی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے Ctrl+Shift+F جو ہے یہ آپ پریس کریں گے تو اس سے بھی آپ کا جو ہے اسی طرح ڈیٹا ڈائلاگ باکس کھل کے سامنے آ جائے گا. سیم اسی طرح Ctrl+Shift+P کلک کریں گے تو اسی طرح ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے جو ہے دوبارہ کھل کے آ جائے گا. تو یہ مختلف شارٹ کٹ کیز ہیں جن کے ذریعے جو ہے آپ اس ڈیٹا کو لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارا ٹاپک ہے کہ اسی فاؤنٹ سائز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فاؤنٹ کا جو ہے گروپ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس گروپ کے اندر اب ہم نے یہ چیزیں ساری پڑھ لی. اب یہاں پہ یہ دی ہوئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹرائک تھرو جو ہے آپ اپنے سسٹم کے اوپر ڈاکومنٹ کے اوپر لگائیں کہ جو بھی میں ڈاکومنٹ لکھنا چاہتا ہوں وہ اسٹرائک تھرو میں آئے. تو یعنی کہ لکھا ہوا اور اس کے اوپر لائن ایک لگی ہو اس کو اسٹرائک تھرو ہم کہتے ہیں. تو اسٹرائک تھرو لگانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو میں جو بھی ٹائپ کروں گا وہ ایسے لکھا ہوا آ جائے گا. مائی نیم از ڈاکٹر. تو یہ بھی میں نے نام لکھا ہے اپنا. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن ایک لگی ہوئی آ گئی ہے سینٹر پہ، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرائک تھرو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ ادھر سے کلک کریں گے تو اسٹرائک تھرو آپ کا لگ جائے گا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر جو ہے وہ سپر سکرپٹ لگے، یعنی کہ آپ کا جو ہے ایکس کی پاور 2 لکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی فارمولا وغیرہ لکھ رہے تھے تو اسٹرائک تھرو وغیرہ اس کے اندر آپ سب سکرپٹ لکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی پاور آپ شو کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، فار ایگزامپل یہ میں ایکس لکھتا ہوں، ایکس کی جو ہے سب سکرپٹ 2 لکھنا چاہتا ہوں. تو اب میں کیا کروں گا کہ اس کو سلیکٹ کر دوں گا، اس کو سب سکرپٹ کو سلیکٹ کروں گا تو ایکس کے بعد 2 کی لکھوں گا تو یہ اس کے نیچے 2 لکھا ہوا آ جائے گا. اسی طرح اگر میں جو ہے اس کا سپر سکرپٹ لکھنا سب سکرپٹ لکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ نے یہ والی جو ہے سپر سکرپٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد اگر آپ 2 لکھیں گے تو ایس کی پاور 2 جو ہے اس طرح لکھا ہوا آپ کے سامنے سپر سکرپٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مختلف آپشنز ہیں کہ یعنی کہ اگر آپ نے سب سکرپٹ لکھنا ہے تو اس میں کیا کریں گے کہ ایکس لکھیں گے فار ایگزامپل آپ، تو پھر سب سکرپٹ کے اوپر آپ کلک کر کے ایکس کی سب سکرپٹ 2 لکھنا چاہتے ہیں تو ایسے کریں گے تو ایکس کے نیچے 2 لکھا ہوا آ جائے گا. اگر آپ ایکس کی پاور 2 لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو سپر سکرپٹ کہتے ہیں، سپر سکرپٹ کے اوپر ہم کلک کریں گے، اب ایکس کے اوپر پاور اس کی 2 آ جائے گا. تو یہ سب سکرپٹ اور سپر سکرپٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے اسی ڈائلاگ باکس کے اندر جو ہے مختلف سینٹینسز کے بارے میں ہے کہ آپ اپر کیس کیسے لگاتے ہیں، سینٹینس کیس کیسے لگاتے ہیں، لوور کیس کیسے لگتا ہے، کیپٹل ایچ ورڈ کا کیسے آتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے پاس ڈائلاگ باکس ہے، اس میں سینٹینس کیس ہے، لوور کیس ہے، اپر کیس ہے، کیپٹلائز ایچ کیس اور ٹوگل کیس ہے.
سینٹینس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کلک کیا تو آپ یہ سلیکٹ کر لیں اور اس کو سینٹینس کیس کے اوپر کلک کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ جو سینٹینس کا پہلا ورڈ ہوگا وہ آئی جو ہے وہ بڑا لکھا جائے گا، باقی جتنے ورڈ ہوں گے وہ چھوٹی اے بی سی میں لکھے جائیں گے۔ تو دوسرا جو ہے اس ڈیٹا کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ دوسرا جو ہے لوور کیس ہے۔ لوور کیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے ورڈ ہیں وہ چھوٹی اے بی سی کے اندر آئیں گے، چھوٹے حروف میں لکھے جائیں گے۔ ابھی لوور کیس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ آئی جو بڑا لکھا ہوا تو وہ اب سارے کا سارا چھوٹے ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اپر کیس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے الفاظ جو ہیں ورڈ جو ہیں بڑی اے بی سی میں آئیں گے، کیپٹل آئیز آئیں گے۔ تو اب اپر کیس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ سارے جتنے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے کیپٹل اے بی سی میں لکھے ہوئے آ جائیں گے۔ اس کے نیچے کیپٹلائز ایچ ورڈ، تو یعنی کہ آپ کیپٹلائز ایچ ورڈ کے اوپر کلک کریں گے تو جو بھی ورڈ شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ بڑے کیپٹل اے بی سی میں آئے گا۔ تو اب اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ورڈ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی جو پہلا ورڈ ہے وہ بڑا لکھا ہوا ہے۔ یہ آئی کا آئی بڑا ہے، ایم کا اے بڑا ہے، گڈ کا جی بڑا ہے، اسٹوڈنٹ کا ایس بڑا کیپٹل ہے، اسی طرح پنکچوئل کا پی کیپٹل ہے، بوائے کا بی کیپٹل آ گیا۔ تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ آخری آپشن جو ہے وہ ٹوگل کیس ہے۔ ٹوگل کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ورڈ ہوگا اس کا پہلا ورڈ جو ہے جو بھی ورڈ آپ نے لکھا ہوا اس کا جو پہلا کریکٹر ہوگا وہ چھوٹے اے بی سی میں ہوگا، باقی جو ہے وہ کیپٹلائز ہوں گے۔ یہ ایم آپ دیکھ سکتے ہیں، ایم جو ہے اس کا پہلا کریکٹر جو ہے اے وہ چھوٹا ہے اور بڑا دوسرا بڑا آ گیا۔ اسی طرح گڈ جو ہے اس کا پہلا کریکٹر جی جو ہے وہ چھوٹا آ گیا، باقی بڑے آ گئے۔ اسٹوڈنٹ کا بھی اسی طرح آ گیا۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی الائنمنٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ ٹیکسٹ کو آپ نے الائن کرنا ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ الائن نہیں ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے وہ ہیں آپ کا ٹیکسٹ آپ نے ٹائپ کیا ہوا ہے تو اس کی جو لائنیں ہیں کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے، جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ٹائپ کیا ہوا ہے تو یہ گڈ جو ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور ہی یہاں پہ آ رہا ہے اور اینڈ یہاں پہ ختم ہو کے آگے انٹیلیجنٹ نیچے چلا گیا۔ تو یہ جو ہے نا کوئی پیارا خوبصورت اس کا نظر نہیں آ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک پورا جس طرح کتاب میں لکھا ہوتا ہے سیم سارے برابر برابر آئیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ لائن بڑی ہے، یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہوگی، یہ بڑی ہوگی، یہ پھر چھوٹی لائن ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کہ لائنوں کی لینتھ جو ہے وہ برابر ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کو ہم کہتے ہیں الائنمنٹ۔ تو الائنمنٹ کرنے کے لیے آپ اس کو سب سے پہلے سلیکٹ کر لیں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ پیراگراف میں آ جائیں گے، یہاں پہ سارا الائنمنٹ کا پڑا ہوا۔ تو الائنمنٹ میں یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے لائن الائن ٹیکسٹ لیفٹ آتا ہے۔ اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس ایل دبائیں گے تو آپ کا جو ہے ڈاکومنٹ لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی پہلے ہی ہم نے ادھر سے کیا ہوا تو یہ پہلے ادھر سے آ جائے گا۔ اگر میں یہ سینٹر کے کروں گا تو پیج کے سینٹر میں آپ کا سارا ڈاکومنٹ ایسے لکھا ہوا آ جائے گا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری لکھائی جو ہے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ ہو تو اس کو الائن ٹیکسٹ رائٹ پہ کلک کریں گے تو اس طرح الائن ٹیکسٹ رائٹ کی سائڈ پہ میرا ٹیکسٹ آ جائے گا۔ تو اس کے لیے شارٹ کٹ کی جو ہے رائٹ لائن کے لیے جو شارٹ کٹ کی جو ہے کنٹرول پلس ایل آئے گی، یہ ایل آ گئی۔ ابھی کنٹرول سینٹر میں الائن کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کنٹرول پلس کی جو ہے وہ آ جائے گی، اور آر پہ کرنا رائٹ پہ کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول پلس آر جو ہے یہ دباؤں گا، لائن رائٹ ہو جائے گا۔ تو ابھی دوبارہ سے میں اس کو لیفٹ پہ کر لیتا ہوں تو یہ اس طرح کر لیتے ہیں۔ باقی یہ جو ہے جسٹیفائی کرنے کا ہوتا ہے۔ جسٹیفائی کا یہ ہے کہ آپ کی جو لائنوں کا فرق آ رہا ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا اور ساری لائنیں جو ہیں ان کی لینتھ جو ہے وہ برابر ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ جسٹیفائی کے اندر جا کے میں جسٹیفائی کے اوپر کلک کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری لائنوں کی لینتھ جو ہے وہ برابر ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے شارٹ کٹ کی جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں کنٹرول پلس جے۔ یہ بھی میں نے وہ دوبارہ سے اس جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ہٹا دی ہے۔ اب کنٹرول پلس جے پہ اوپر کلک کروں گا تو یہ اسی طرح سیم پھر جسٹیفیکیشن میں آ جائے گا اور جسٹیفائی جو ہو جائے گا تو یہ جو ہے اس کی لینتھ جو ہے وہ برابر پیج کے آ جائے گی، یعنی کہ ہر طرف سے برابر ہو جائے گی۔ اب جو ہے میں ڈاکومنٹس کے اوپر چاہتا ہوں کہ جو میں نے ڈاکومنٹس لکھا ہے تو اس ڈاکومنٹس کے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میں نے ڈاکومنٹ لکھا ہے
اس کے جو ہے اپنا شروع میں جو ہے کوئی مختلف بلٹس وغیرہ آ جائیں یا تیر وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیراگراف جو ہے 1 2 3 سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ کیسے لکھا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اگر آپ نے یہ فار ایگزامپل یہاں پہ میں ہوں تو یہاں پہ میں ٹائپ کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی، تو یعنی کہ بیسک کمپیوٹر اپلیکیشن میں لکھ لیتا ہوں، بیسک کمپیوٹر اپلیکیشن. تو یہ ابھی میں نے لکھ لیا. اس کو میں نے اب سینٹرلائز کرنا ہے کیونکہ یہ پہلے سب سے پہلے اس کو میں بولڈ کر لیتا ہوں. اس سارے کو میں سلیکٹ کروں گا تو ادھر بولڈ کے اوپر آ جاؤں گا، اٹیلک کر لوں گا اور انڈر لائن کر لوں گا. اب یہ دیکھیں یہ شروع میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سینٹر میں آئے تو یہ سینٹر پہ کلک کروں گا، یہ کنٹرول+E کروں گا تو یہ سینٹر میں آ جائے گا. اب انٹر دبا کے میں نیچے آ جاتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں جو ہے لکھنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سینٹر میں آیا ہوا ہے. تو سینٹر میں سے نہیں، ہم نے جو ہے ادھر سے شروع کرنا ہے تو یہ میں ادھر آ جاؤں گا اور یہ بولڈ اٹیلک اور انڈر لائن جو ہے یہ ہٹا دوں گا. اب میں پیراگراف لکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ 1 2 3 یا بلٹ وغیرہ لگیں. تو اسی پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ والا جو ہے آپشن یہاں پہ مختلف آ رہی ہیں، بلٹس بھی ہیں، 1 2 3 بھی ہے، یہ گنتی وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ بلٹس آئیں تو اس بلٹ کے ایرو کی پہ کلک کروں گا تو ادھر مختلف آپشن میرے سامنے آ جائیں گی. تو یہ میں بلٹ لگا دوں گا. تو اب میں لکھتا ہوں جی سیشن 2020-22 اسٹوڈینٹس. اب یہ یہاں پہ ختم کر دیا. اس کے بعد میں دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں، نیچے کوئی اور ہنٹ لکھنا چاہتا ہوں تو انٹر دباؤں گا تو جو نئی لائن آئے گی اس کے اوپر سیم یہی لکھا ہوا آ جائے گا. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور آپشن چوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی اگر کرنا چاہتے ہیں ٹک والی تو اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ اسی طرح چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ ایرو کے اوپر کلک کروں گا تو یہ والی آ جائے گی. اگر 1 2 3 آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 1 2 3 میں کروں گا تو اسی طرح یہ 1 2 3 آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مختلف قسم کی اس طرح آ جاتی ہے. اگر آپ فارمیٹنگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیراگراف جو ہے بلٹ جو ہے یہ یہاں پہ نہ لکھی ہوئی ہوں. تو اب میں کیا کروں گا کہ اس کو میں یہاں سے دوسری لائن میں جب آپ ہوں گے تو اس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا کرسر ہے، کرسر پہ آپ یہاں پہ رکھیں اور جو ماؤس ہے آپ کا اس کے اوپر لے جائیں جہاں پہ آپ کا بلٹ کا آپشن سلیکٹ ہے. تو اس بلٹ کے آپشن کو میں ڈی سلیکٹ کروں گا تو اسی طرح آپ کا نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ایک طریقہ کار یہ ہے، آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو بیک اسپیس ایک دفعہ دبائیں تو آپ کا جو ہے وہ بلٹ والا جو آپشن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو نارمل جو جیسے پیراگراف لکھا جاتا ہے اسی طرح آپ کا پیراگراف لکھا جائے گا. تو یہ اسٹوڈنٹ آج ہم نے سارا مختلف آپشنز کے بارے میں پڑھا ہے کہ کنٹرول اپنا کاپی کیسے کیا جاتا ہے، پیسٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بعد کٹ کیسے کیا جاتا ہے، ڈاکومنٹ کو بولڈ اٹیلک انڈر لائن کیسے کیا جاتا ہے، ریڈو اور انڈو کیسے کیا جاتا ہے، فونٹ سائز اور سٹائل کیسے چینج کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اسٹرائک تھرو کیا ہوتی ہے، سپر اسکرپٹ کیا ہوتی ہے اور سب اسکرپٹ کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے. اور حروف کو کیپٹلائز اور جو ہے سینٹینس کیس میں یا لوور کیس میں ٹوگل کیس میں کیسے کیا جاتا ہے اور ڈاکومنٹ کو الائنمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. باقی آخر پہ جو ہے ہم نے وہ پڑھا ہے کہ الائن کیسے کرنے کے بعد جو ہے ہم نے بلٹس وغیرہ لگانی ہے ڈاکومنٹس کے اوپر تو وہ کیسے لگائی جاتی ہیں. تو یہ آج ہم نے پڑھا ہے. تو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس میں کسی قسم کی کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کویشچن ہے جو کوئریز ہے تو وہ نیچے کمنٹ باکس کے اندر اپنا کمنٹ کر سکتا ہے اور کویشچن پوچھ سکتا ہے. اپنا جو ہے کوئی بھی پرابلم ہے وہ آپ کا دور کیا جائے گا انشاءاللہ. تو نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.